السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزت مآب بزرگوں، دل سے بہت قریب مسلمان بھائیوں اور نہایت مقتدر اور محترم ماؤں اور بہنوں، کل ایک بہت اہم عنوان پر ہماری اس مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کل کے سیشن کا بہت اہم ٹاپک تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ہمارے لیے کیوں مشروع فرمایا ہے، رمضان المبارک کا وہ کیا پیغام ہے جو ہم مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، گرومنگ کا مہینہ ہے، تو وہ کون کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کی تربیت مقصود ہے؟ دو اہم باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا۔ آج اسی ٹاپک کو ہم مکمل کریں گے اور اسی پر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پہلی بات یہ تھی کہ رمضان ہمیں مجاہدے کی تربیت دیتا ہے، مشقت اٹھانے اور خلاف طبیعت باتوں کو انگیز کرنے کا ہمارا مزاج بناتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا پیغام جو رمضان ہمیں دیتا ہے وہ قرآن کریم سے وابستگی کا پیغام دیتا ہے۔ تیسری بات، تیسرا پیغام، تیسرا وہ پہلو جس کی طرف رمضان المبارک میں ہماری تربیت کی جاتی، وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے کا جو انداز ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان میں نرمی اور ہمبلنس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ پڑھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، گندی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ سلیقے کے انداز میں پیش آنا چاہیے، اور اگر کوئی آئے اور جھگڑا کرے، یہاں تک کہ گالی گلوچ کرے، لڑائی کا موڈ بنائے ہوئے ہو، تو اس سے بھی لڑائی نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، اس کے ساتھ بھی بری بات نہ کرنا، اور اسے یہ کہنا کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ نرمی سے پیش آنا، ہمبل ہو جانا، رمضان المبارک ہمیں یہ مزاج دیتا ہے۔ اور یہ مزاج صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ مزاج ہمارا سال بھر رہے یہ پسند فرماتے ہیں، اور اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی تربیت کرائی جا رہی۔
چنانچہ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن، رحمان کے مقبول بندوں کا ورنن کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، جہاں ان کو ڈسکرائب کیا ہے، وہاں سب سے پہلی بات یہ کہی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے بندے، وہ بندے جنہیں اللہ اپنے بندے کہتا ہے، وہ ایسے بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہونا، ہونن کا ترجمہ جب اردو زبان میں کیا جاتا ہے تو یہ دو باتوں کی ملونی ہے، دو باتوں کا امتزاج ہے، دو باتوں کا کمبینیشن ہے، ایک نرمی اور دوسرا وقار۔ وقار عزت جو آدمی میں ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے ایک مسلمان کی، لیکن اس شان کے ساتھ تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، اس شان کے ساتھ نرمی، ہمبلنس آدمی میں ہو۔ یہ رحمان کے بندوں کا ڈسکرپشن ہے، ڈسکرائب کیا گیا ہے رحمان کے بندوں کو اس تعبیر سے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وہ جب لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، زمین پر بازار میں جب نکلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جھول رکھتے ہیں تو ان میں سکون ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں ہم جھانک کر دیکھیں تو آپ کی ذات عالی کو قرآن کریم نے جہاں بیان کیا ہے وہاں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی نوازش ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں، ہمبل ہیں۔ اگر آپ نرم نہ ہوتے، اگر آپ کا مزاج تیز ہوتا، غصے والا ہوتا، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ بات بات پر ڈانٹ دیا کرتے، اگر آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش نہ آتے تو یہ صحابہ جو آپ کے دربار میں، آپ کی مجلس میں ایسے جمع ہوتے ہیں جیسے ایک شمع کے ارد گرد پروانے ٹوٹتے ہیں، اس انداز سے جمع ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ آپ سے پیش آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دل کا کنیکشن محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے صحابہ آپ کی مجلس میں نہ بیٹھتے، سب بھاگ جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک بھی یہی تھا، آپ نرم تھے، ہمبل تھے۔ اور معاشرے کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے، معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، معاشرے کے افراد کو آپس میں باندھے رکھنے کے لیے سب سے اہم سکل ہے یہ جو ہمیں پیدا کرنی۔ تسبیح ہم پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہم نے دیکھا کہ تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں، مگر ان 100 دانوں کو ایک ہی دھاگا پیروئے ہوئے ہوتا ہے، ایک رشتے میں سب بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے سارے دانے کمرے میں بکھر جائیں گے، ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ معاشرے کو آپس میں باندھے رکھنے کے لیے، آپس میں نرمی اور محبت کو پیدا کرنا اور نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا دھاگا ہے جو سارے مسلمانوں کو بلکہ سارے انسانوں کو آپس میں باندھے رکھتا ہے۔ اور پھوٹ وہیں پڑتی ہے، لڑائی جھگڑے وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں نرمی ہٹتی، جہاں کوئی طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تو وہاں
زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، اور پھر آپس میں رشتے کٹ جاتے ہیں، کھائی بن جاتی ہے، خندق بن جاتی ہے۔ تو نرمی اور ہمبلنس جو رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی خوبی ہے، ایسی اسکل ہے جو سال بھر ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم میں یہ خوبی پیدا فرمائے، ہم نرمی کے ساتھ پیش آئے اس مہینے میں بھی، اور سال بھر جب ہم اپنے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جب پیش آئیں تو اسی نرمی اور ہمبلنس کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدردانی عطا فرمائے۔ باقی امور انشاءاللہ دوسری قسط میں سماعت کریں گے، تاکہ تھوڑا تھوڑا سنتے جائیں، سمجھتے جائیں اور اپنی زندگی میں اتارتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔